کو بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کاشانہ نبوت سے مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے گھر میں تشریف لائے۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ ماں جن کے وصال پر نبیوں کے سلطان تشریف لا رہے ہیں۔ تشریف لائے اور وہاں سرہانے والی سائڈ پہ آپ نے کھڑے کھڑے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی، رحمک اللہ یا امی کنتی امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں، اللہ تجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت آپ بتائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت ایسی احادیث کو جب پڑھتے ہیں، ان احادیث کے فیضان کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنا سینہ چمکاتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور زمانے کو عشق بتاتے ہیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار دعا فرماتے ہیں وہ تو بارگاہ اتنی مقدس اور بڑی بارگاہ ہے، وہ دل میں خیال کریں تو اللہ قبلے تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر ساتھ اپنی ماں کی شان بیان کی، فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتی تھی، پانی بھی پلاتی تھی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ مجھے کھانا بھی کھلاتی تھی، پانی بھی پلاتی تھی۔ جو امام الانبیاء کو کھانا دینے والی ہو، اس خاتون کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس خاتون کی کتنی شان ہوگی، کتنا ان کا سٹیٹس بلند ہوگا۔ فرمایا یہ مجھے کھانا بھی کھلاتی ہے، مجھے پانی بھی پلاتی ہے، خود اگرچہ بعض اوقات بھوکھی رہ لیتی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی دوسری شان بیان کی، فرمایا یہ خود کپڑے پہلے والے ہی ڈالے رکھتی ہے اور مجھے جب بھی لباس دیتی ہے صاف ستھرا دیتی ہے، چمکیلا لباس دیتی ہے، اور نئے نئے کپڑے سلائی کروا کے میری ماں مجھے دیتی ہے۔ اپنے پہلے انداز میں یہ رہتی تھی اور مجھے نئے کپڑے دیتی تھی۔ اس کے بعد تیسری شان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی۔ چوتھی شان بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا حسن سلوک جو میرے ساتھ کرتی تھی اس لیے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے۔ آگے آپ سنیں گے کہ ان کی آخرت کتنی اچھی ہوئی، اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ پھر میں نے حکم دیا کہ 3 دفعہ ان کو غسل دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ 3 بار پانی ڈالا جائے۔ مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو غسل دیا خواتین اسلام نے۔ پھر اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافور منگوائی، خوشبو۔ تو غسل سے پہلے جو پانی بیری کے پتوں میں گرم کیا جاتا ہے، اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ، تصور کیجئے، عشق میں ڈوب کے سنیے، گورے گورے ہاتھ، ان میں کافور پکڑی، وہ جس برتن میں پانی تھا اس برتن میں ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ڈالے اور ڈال کر اپنے ہاتھوں کو گھمایا اور اس خوشبو کو پانی میں مکس کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے، اگر کپڑا جسم سے لگتا ہے وہ کپڑا بھی مشکل کشا ہے۔ جن صحابہ اہل بیت کی نسبت امام الانبیاء سے ہوئی ہے وہ صحابہ بھی شان والے ہیں، وہ اہل بیت بھی شان والے ہیں۔ خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ فالبسہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ مبارک پہنا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ مبارک پہنا ہوا تھا وہ جبہ مبارک اتارا، فرمایا پہلے میری ماں کو میرا جبہ پہنانا ہے، پہلے میری ماں کو میرا جبہ پہنانا ہے، اس کے بعد پھر کفن پہنانا ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق خواتین اسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ کو پہنایا، اوپر پھر کفن پہنایا۔
اب اس سے ہم نسبت والے ہیں سارے. میرا کفن میرے فلاں حضرت صاحب آب زمزم سے دھو کر مدینہ شریف سے لائے ہیں. اے زمانے والو، جب میری ڈیتھ ہو، میرا وصال ہو، اس کفن سے مجھے دفن کرنا، اس کو میرے جسم پہ پہنانا. تو اس طرح بندہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جن کو صرف نسبت والا نہیں، وہ عرش سے مقدس بدن سے لگنے والا نورانی جبہ سرکار خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرما رہے ہیں. پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسامہ بن زید لبیک یا رسول اللہ. ابو ایوب انصاری لبیک یا رسول اللہ. عمر بن خطاب اور ایک غلام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاروں بھائی چلے جاؤ قبرستان میں، آج میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، جا کے قبر بناؤ. سبحان اللہ. کتنی خوش نصیب والدہ ہے. اور آج جن کے اصالِ ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہیں وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ ان کے چیلم کے ختم میں اس عظیم ماں کا ذکر ہو رہا ہے جو علی کی بھی ماں ہے، نبی کی بھی ماں ہے. چلو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں. کچھ کالے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی علی اور عمر بن خطاب کی معاذ اللہ بڑی دشمنی تھی. اب مجھے دل کے مفتی سے پوچھ کے بتائیے، کوئی اپنے دشمن کو کہتا ہے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے جا کے قبر بناؤ؟ کوئی بھی نہیں کہتا. تو علی شیر خدا نے، میرے نبی نے عمر بن خطاب کو بھیج کر قبر بنانے کے لیے یہ بتایا ہے، اے منہ کھولنے والوں اپنا منہ بند رکھنا. صحابہ اہل بیت کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، محبت ہے. علی عمر آپس میں بھائی ہیں. علی کی والدہ کا وصال ہوا ہے، عمر بن خطاب قبر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. آگے چلیے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں، قبر بن گئی؟ جی یا رسول اللہ بن گئی. فرمایا چلو میں بھی دیکھتا ہوں. جس قبر پہ سرکار تشریف لائیں، کیا اس قبر کی شان ہوگی؟ کیا اس قبر کی شان ہوگی؟ جس قبر کے اوپر بھی سرکار تشریف لائیں، قبر کے اندر بھی تشریف لائیں. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے. کرم دیکھنا، قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر کے اندر اترے. فج تاجع فیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اوزار پکڑے. قبر کے اندر لحد بنائی جاتی ہے، اس لحد کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی نکالی. مٹی نکال کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر تشریف فرما ہو گئے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اندر پھر دعا فرمائی. پہلے بھی دعا، بعد میں پھر دعا. لوگ کہتے ہیں دعا نہ کریا کرو، قبراں تے نہ جایا کرو، شرک ہو جاندہ ہے. تو امام الانبیاء کو لو پوچھو وہ کی کر رہے ہیں. امام الانبیاء قبر تے بھی گئے نے، قبر دے وچوں مٹی بھی کڈی ہے، قبر دے اندر لیٹ بھی گئے نے، تے اپنی ماں واسطے بخشش اور مغفرت دی دعا بھی فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑے کرم والا ہے، تو بڑے فضل والا ہے، تو حی و قیوم ہے، تو قادر مطلق ہے، تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی. یا اللہ میری ماں کو بخش دے. جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے وہ یہ تصور کرے، سرکار کی دعا کے زیر سایہ یہ دعا کرے، یا اللہ میری ماں کو بخش دے. شاہد صاحب بھی کہیں، ان کے بھائی بھی کہیں، یا اللہ میری ماں کو بخش دے. علی کی ماں کے صدقہ سے، نبی کی ماں کے صدقہ سے انشاءاللہ جب یہ نام لیے جائیں گے تو کرم ہی کرم ہو جائے گا. فرمانے لگے وَلَكِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ. آپ یہ الفاظ سنیں اور اس کا ترجمہ سنیں، اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کریں. میرے آقا نے فرمایا، یا اللہ میری ماں کو حجت سکھا دے، یا اللہ میری ماں کو وہ توحید والا عقیدہ بتا دے، وہ رسالت والا عقیدہ بتا دے، وہ قرآن والی محبت بتا دے، وہ درود والی محبت بتا دے. یا اللہ میری محبت اس کو یاد کروا دے اور میری ماں کی قبر کو کشادہ فرما دے اور جنت کا باغ بنا دے. اگلے الفاظ بالخصوص وہ جہلم کے اندر ایک جہنمی ہے، نوجوانوں کو بڑا گمراہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے وسیلہ شرک ہے،
قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جا کر دعا کرنا شرک ہے۔ وہ چھوکرا، وہ جہنمی، وہ کہتا ہے نبی کا وسیلہ نہ پیش کیا کرو۔ یہ موجم کبیر کی 871 نمبر حدیث پاک، موجم اوسط کی 6935 نمبر حدیث پاک میں سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء، نبیوں کے امام، نبیوں کے سلطان، اپنی ماں علی کی ماں کی قبر میں داخل ہو کر اپنے وسیلے سے بھی دعا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بھی دعا کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بھی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں من قبلی، جتنے مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں یا اللہ سب کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میری والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ امام الانبیاء نے خود دعا فرما دی۔ آگے مزید محبتوں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو تو سب سے بڑا مہربان ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا کرم فرمانے والا ہے، تو سب سے بڑا فضل فرمانے والا ہے، سب سے بڑی رحمت فرمانے والا ہے، تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ رحمت والے نبی تیری رحمت کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری ماں کی، علی کی ماں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہاتھوں کو اٹھاؤ تو صحیح، تم مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگ مانگ کے تھک جاؤ، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے کمی آتی ہے۔ تم مانگتے رہو، میں مصطفیٰ کریم کے صدقے عطا فرماتا رہوں گا۔ یہ ایک حدیث پاک جس کو پکی یاد ہو جائے، کوئی منکر اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، کوئی اپنی زبان کھول نہیں سکتا۔ قبر کا مسئلہ ہو پھر بھی یہ حدیث کام دیتی ہے، اگر سوال جواب کا سلسلہ ہو پھر بھی یہ حدیث پاک کام دیتی ہے، کفن پہنانے کی باری ہو پھر بھی یہ حدیث پاک کام دیتی ہے، صحابہ اہل بیت کی محبت کا مسئلہ ہو پھر بھی یہ حدیث پاک کام دیتی ہے، اور پھر قبروں پہ جا کر دعا کرنا، اور پھر کسی کے وسیلے سے دعا کرنا، زندہ کے وسیلے سے دعا کرنا، بعد الوصال دعا کرنا، تبرکات کا سلسلہ ہو، جنازے کا سلسلہ ہو، 4 تکبیروں کا ذکر ہو، اصال ثواب کی محفل کا ذکر ہو، جس ٹاپک کو دیکھیں گے یہ حدیث پاک رہنمائی کرے گی، اور ساتھ اللہ کی رحمتوں کا وہ بندہ حقدار ہو جائے گا۔ پھر قبر سے باہر تشریف لائے، ثم کبر علیہ اربعا، پھر سرکار نے اپنی والدہ کا، علی کی والدہ کا، اپنی چچی کا خود جنازہ پڑھایا۔ اب دیکھو کتنی محبتیں ابھی ہوا، والعباس و ابو بکر الصدیق صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے اپنی ماں کو اٹھایا، اپنی ماں کو اٹھایا اور قبر میں لٹایا، اپنی ماں کو اٹھایا اور قبر میں لٹایا۔ ساتھ حضرت عباس بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ اس سے بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگ لڑائیاں پیدا کرواتے ہیں، علی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان معاذ اللہ یہ سلسلہ تھا۔ یہ حدیث پاک وہ کمپنی بھی بیان کرتی ہے جو لڑائیاں پیدا کروانے والی ہے، لیکن یہ بات ذکر نہیں کرتے کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، یہ ذکر نہیں کرتے عمر بن خطاب بھی ساتھ تھے، یہ صرف وہی ذکر کرتا ہے جو علی بھی کرنے والا ہے، ابو بکر بھی کرنے والا ہے، معاویہ بھی کرنے والا ہے، ابو سفیان کا بھی ذکر کرنے والا ہے، حضرت ہند بنت عتبہ کا بھی ذکر کرنے والا ہے، جس کی زبان پہ داتا داتا کا نعرہ ہوتا ہے، غوث غوث کا نعرہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ایسا نہیں دیکھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں پتہ نہیں میری والدہ ہے۔ علی شیر خدا کی ماں کو، اپنی ماں جو آپ کی چچی ہے، ان کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں، فرمانے لگے
یہ میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کرتی تھی۔ جب میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اس کے بعد میں اس اپنی ماں کے پاس رہا ہوں، اس اپنی ماں کے پاس رہا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا ہے۔ اب اس سے یہ بھی ہمیں درس ملا، ہم نبی سے وفا کریں تو نبی کتنے مشکل کشا ہے، نبی سے محبت کریں تو نبی کتنے کرم فرمانے والے ہیں، سنت رسول سجائی ہو، سر پہ امامہ شریف ہو، اور نماز 5 وقت کا پڑھنے والا ہو، ماں باپ کی ہاتھ پاؤں چومنے والا ہو، علماء سے مشائخ سے محبت کرنے والا ہو، صحیح العقیدہ سادات کے پیچھے چلنے والا ہو، جب یہ ساری محبتیں اس کے پاس ہوں گی، اس کی آنکھیں بند ہوگی تو لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، دیکھو دیکھو دنیا سے داتا صاحب کا مستانہ جا رہا ہے، دیکھو دیکھو دنیا سے حسن و حسین سے محبت کرنے والا جا رہا ہے، دیکھو دیکھو دنیا سے وہ جا رہا ہے جس نے پوری زندگی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں، اور پھانسی کے پھندے پہ بھی یہی کہا ہے لبیک یا رسول اللہ، میرے شب و روز بھی آپ کے لیے، میرے بچے بھی آپ کے لیے، میرا گھر بھی آپ کے لیے، میرا سب کچھ آپ کے لیے یا رسول اللہ، میں آپ کے قدموں پہ بھی قربان ہوں اور آپ کی ہر نسبت پہ بھی قربان ہونے والا ہوں۔